اس سے بہتر کون ہوگا؟ تو سرکار فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے بیوی بچوں میں بہتر ہوں۔ تو یاد رکھیں، ہم پوری دنیا کے اندر اچھے بن کر کے گھومے اچھے نہیں ہیں، اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ بہت سارے باپ کہتے ہیں میں تو گھر میں گھستا ہوں نا تو میری بیوی ایک دم وہ ہو جاتی ہے اور میرا بچہ اس پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اتنا ڈرتا ہے۔ ارے یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ گھر میں انٹر کرو تو آپ کا استقبال بیوی مسکرا کر کے کرے، بیٹا آپ سے لپک کر کے کرے، چپٹ کر کے کرے۔ لیکن آپ اتنے دادا بن چکے ہو، اتنے باروب بن چکے ہو کہ سب تھر تھر آپ سے کانپتے۔ اس کو مردانگی کہتے؟ یہ کس ٹائپ کی زندگی؟ ہاں، اس سے یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ باپ بیٹے دوست بن جائیں کہ ساتھ میں بیٹھ کر سگریٹ پئیں، یہ بھی میں نہیں کہوں گا۔ باپ کا اور بیٹے کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے، لیکن بچے کے دل کے اندر بھی باپ کے لیے محبت ہو، اور باپ کے دل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو لے کر چوم رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا حضور کیا بچوں سے ایسے بھی پیار کیا جاتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جو ایسا نہیں کرتا اس کے دل سے اللہ نے رحم کو نکال دیا ہے، نکال دیا ہے اس کے دل سے رحم۔ اور جس کا دل رحم والا ہو، جس کے دل میں رحم ہو اور نرمی ہو، حضور فرماتے ہیں اس کو میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا میں یہ حدیث نقل فرمائی، اللہ نے جس کو نرم دلی عطا فرمائی، سرکار فرماتے اس کو میری رحمت میں سے کچھ حصہ مل گیا۔ تو یہ زندگی کا پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے۔ خیر اب تو تھوڑا سا الٹا معاملہ بھی چل رہا ہے، مرد گھر میں جانے کے لیے تھوڑا سا بیچارہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سننا پڑے گا، تھوڑا سا الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ خیر یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہم کو شریعت کے اعتبار سے سمجھنا ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے۔ تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور اگر بیوی ساس کی خدمت کرتی ہے تو اسے بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اگر خدمت کر رہی ہے تو اجر اس سے نہ مانگے، اجر خدا سے مانگے، اللہ اس کی اولاد کے اندر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ کچھ زیادہ ہی پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں، دینداری کے اعتبار سے بھی تھوڑا سا نالج ہوتا ہے، تو شوہر سے کہتی ہیں شریعت نے بتا دیا ہے آپ کی خدمت میرے لیے ضروری، آپ کے ماں باپ کی نہیں، کہتی ہیں وہ۔ ایک بیچارے سیدھے سادے نوجوان تھے، ان کے دل میں خیال ہوا کہ میں کسی پڑھی لکھی عالمہ سے شادی کر لوں، کر لی انہوں نے شادی، سوچا کہ گھر کا ماحول، بچے ہوں گے، نیک بنیں گے، سب کچھ ہوگا، شادی کر لی۔ ایک سال اچھی طرح سے ساتھ میں زندگی گزری۔ ایک سال کے بعد بیوی نے کہا بھئی دیکھیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، اور میرے اوپر ان کی خدمت ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ اب وہ لڑکا ہو گیا پریشان، ماں باپ کو بہت چاہتا تھا، وہ گیا مفتی صاحب سے پوچھا، کہا ہاں بات تو اس نے صحیح کہی ہے، اس کے ذمہ تمہاری خدمت ہے، تمہارے ماں باپ کی خدمت ہے، لیکن تم ٹینشن میں کیوں آ گئے؟ کہا حضرت ٹینشن میں آ ہی جاؤں گا نا، میری ماں بوڑھی ہے بیچاری، ان کا خیال کون رکھے گا؟ کہا کوئی بات نہیں، وہ شریعت بتا رہی ہے، میں بھی تم کو شریعت بتا دیتا ہوں۔ کہا اچھا بتائیے حضرت۔ کہا جا کے اسے کو شریعت نے ایک مرد کو 4 شادی کی اجازت دی ہے، میری ماں کی خدمت کے لیے دوسری کر لیتا ہوں۔ تو تیسرے دن اس نے کہہ دیا نہیں میں کروں گی۔ تو یہ مطلب جو ہے کبھی کبھی یہ سوچ بنتی ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، میں اس لیے سطحی قسم کی بات کر رہا ہوں، ریگولر لائف کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے دنیا کے اندر، ہمارے پاس روز کیس آتے ہیں، روز اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پرابلم آ کر کے کہاں اٹکتا ہے۔ ایک ہی چیز میں نے پوری زندگی میں اگر مطالعہ کر کے یا مشاہدہ کر کے میں نے دیکھا ہے تو صرف ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ ہر نیکی کا بدلہ آدمی انسان سے چاہتا ہے اور دنیا میں چاہتا ہے۔ یہ میجر پرابلم ہے۔ اگر ہر بندہ نیکی کا بدلہ قدرت سے اور آخرت میں چاہے تو اسے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا اسے ٹینشن۔
تو گھریلو زندگی کے اندر ان چیزوں کو خیال کرو. اسی طرح سے ساس کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سرکار کی اس حدیث کو پیش نظر رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. تو آپ گھر میں بڑے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے بہو پر شفقت کرو، اتنا پیار دو کہ میکے جانے کی بات ہی نہ کرے، بلکہ آپ کے ساتھ رہنے میں وہ خوشی محسوس کرے. یہ نہ سمجھنا کہ ایک کام والی مل گئی ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس طریقے سے ایک بہو عطا کی ہے، اللہ اسے بھی خوشیاں عطا فرمائے اور اسے بھی سکون عطا فرمائے. ہوتا یہ ہے کہ ماں کو ٹینشن ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ادھر کا نہ ہو جائے، اور بیوی کو یہ ہوتا ہے میرا شوہر مجھے ٹائم دے. تو یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے تو میں سمجھتا ہوں کوئی پریشانی پیدا نہیں ہو سکتی. تو اچھی زندگی چاہیے تو اچھی زندگی رب دینے والا ہے، اور وہ اچھی زندگی اس وقت عطا کرے گا جب کوئی بھی نیکی تم کرو تو انسانوں سے بدلہ لینے کی بجائے قدرت کی رضا تم حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ بنیادی چیز ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں موریشس میں تھا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. ایک نیا جوڑا بالکل شادی ہوئی تھی، اس کے میرا خیال ہے 2 4 6 8 دن مشکل سے ہوئے ہوں گے. یہ نیا کپل میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دونوں کی محبت ہمیشہ سلامت رہے، کبھی جھگڑا نہ ہو، ہم سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. میں سنتا رہا ان کی باتوں کو. میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی زندگی عطا کرے، لیکن میری ایک نصیحت پر آپ عمل کریں. بولے بالکل حضرت. میں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی زندگی میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا. تو دونوں خوش ہو گئے. حضرت فرمائیے. تو میں نے کہا شادی شدہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اس کے لیے ہیرو ہیروئن کی زندگی مت دیکھنا کہ وہ کیسے گزارتے ہیں، یا سیریل کے آرٹسٹ اپنی میریڈ لائف کیسے گزارتے ہیں یہ مت دیکھنا. تم یہ دیکھو کہ حضور نے اور امہات المؤمنین نے کیسی زندگی گزاری تھی، اور یہ دیکھو کہ مولا علی اور خاتون جنت نے کیسی زندگی گزاری تھی. ان کی زندگی پڑھ لو، تمہاری زندگی میں کبھی خزاں نہیں، بہار ہی بہار تمہاری زندگی میں رہے گی. پریشانی یہ ہے کہ آج کی عورتوں کو 50,000 کا شرارہ سمجھ میں آتا ہے، پیوند والے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے. خاتون جنت کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی دیکھو. کہتی تو ہو تم کنیز فاطمہ، لیکن عمل بھی تو کرو. ان کی حیات طیبہ بھی تو دیکھو. اور ہر قاضی نکاح کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ تعالی. جہاں نکاح ختم ہوا فوراً یہ دعا، اے اللہ ان دونوں میں ایسی ہی محبت عطا فرما جیسے آدم علیہ السلام اور حوا میں تھی، جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ میں تھی، ایسی محبت عطا فرما جیسے مولا علی اور خاتون جنت میں تھی. لیکن بیچارہ سننے والا آمین تو کہتا ہے، سمجھتا تو کچھ بھی نہیں ہے. باہر نکل کے پھر وہی سب دھنا دھن سب چلتا رہتا ہے، اور ڈانس یہ وہ سب. تو کہاں سے زندگی سکون کی ملے گی؟ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اچھی زندگی صاحب ایمان کو اللہ عطا فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ سے اپنی نیکی کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں مانگو. انسان سے کوئی توقع مت رکھو. جہاں تم انسان سے توقع رکھو گے سوائے افسوس کرنے کے تمہیں اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. اب آئیے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں. جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے سوچ بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. میں اگر کوئی کرامت غریب نواز علیہ رحمہ کی آپ کے سامنے پیش کروں تو شاید آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہ کر سکوں، لیکن مجھے آپ کی سوچ تھوڑی سی بدلنی ہے. شادی ہو جاتی ہے، پارک میں گھومنے جانا، گارڈن میں جانا. گارڈن میں جانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. بے پردگی اگر نہ ہو، خلط ملت نہ ہو تو جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں. بے حیائی نہ ہو.
مرد اکیلا اپنے حساب سے بھی گارڈن میں جا سکتا ہے. تو ہمیں گارڈن کون سا اچھا لگتا ہے؟ جس میں قسم قسم کے گلاب ہوں، پھول ہوں، جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. تھوڑا سا سمندر کا کنارہ ہو تو اچھا لگتا ہے. یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. لیکن آئیے غریب نواز سے پوچھتے ہیں کہ سلطان الہند آپ کا باغ کیا ہے؟ آپ گارڈن میں تو نظر نہیں آتے، کیا باغ میں جانے کا آپ کو شوق نہیں؟ آپ کا باغ کون سا ہے اور اس باغ کی بہار کیا ہے؟ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے. جب مجھے ٹہلنا ہوتا ہے تو میں قرآن کھولتا ہوں، ایسا لگتا ہے جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہوں. میرا باغ قرآن ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس باغ کی بہار بتاؤں تو اس باغ کی بہار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں جب حضور کے طریقے پر چلتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. باغ میں آدمی ٹہلتا ہی ہے نا، تو باغ کے اندر قرآن میں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے باغ میں ہوں، اور مصطفیٰ کے طریقے پر چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے باغ کی بہار مجھے نصیب ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں. آپ دیکھیں میرے مقدس آپ حاضر ہوں تو 35 شریف کے پاس ہی حضرت غریب نواز کی بیٹی کا مزار شریف موجود ہے جو حافظہ تھی، موجود ہے آج بھی. تو باپ کو انہوں نے قرآن سے وابستگی دیکھی تھی تو حافظہ بن گئی. حافظہ آج باپ قرآن پڑھتا کہاں ہے بیچارہ؟ کہاں پڑھتا ہے قرآن؟ ماں کہاں پڑھتی ہے قرآن؟ اللہ ماشاءاللہ. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ صرف کسی کی محبت کا دم بھرنا یہ صحیح معنوں میں محبت کی دلیل نہیں ہے. صحیح معنوں میں محبت کی دلیل یہ ہے جو محبوب کی پسند ہو وہی اپنی پسند بن جائے تو یہ محبت کی دلیل ہے. غریب نواز کو کتنی پرسکون زندگی اللہ نے عطا فرمائی تھی، کتنی پرسکون زندگی. اتنی پرسکون زندگی تھی اور اتنا پرسکون اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے کہ آپ نے کبھی زندگی میں کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. بتایا ہی نہیں. قدرت نے بتا دیا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرا حبیب ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں اس سے محبت کرتا ہوں. ارے کوئی مرید ان کی پیشانی پر لکھنے نہیں گیا کہ ہذا حبیب اللہ، بلکہ قدرت نے فرشتوں کے ذریعے جلی حروف سے لکھوا دیا ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سلطان الہند کی تعلیمات پر عمل کرو. سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلو اور پرسکون زندگی اگر نصیب ہوگی تو اچھے کام کرنے کے عوض کے اندر، اور اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک کہ اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی سکون نہیں مل سکتا. میں قرآن کی روشنی میں آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نماز سے بہتر عمل کون سا ہوگا؟ نماز سے بہتر عمل کون سا ہوگا؟ اللہ نے عرش پر بلا کر اپنے حبیب کو تحفہ نماز عطا کیا، لیکن نمازی کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ویل ہے، ویل جہنم کی وادی. کیوں؟ نمازی اس میں ڈالا جائے گا، ویل کے اندر جہنم، فویل للمصلین. پھر آگے فرمایا کس نمازی کو ڈالا جائے گا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون. وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، اللہ کے لیے نہیں. تو ایسے نمازی کے لیے ویل ہے، ویل. تو پتا چلا نیکی کر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے. تو نماز اگر پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول بھی فرماتا ہے، اس سے صلہ بھی عطا فرماتا ہے. تو بہت سارے لوگ بہت ساری نیکی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن نیکی کی جان تک نہیں پہنچ سکتے. اور نیکی کی جان ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ سے امید، اللہ سے توقع، اللہ سے
جو ہے امید رکھنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کسی نے بھی نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو میرا مولا ارشاد فرماتے ہیں ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور مولا ہی کسی کو اچھی زندگی عطا کر سکتا ہے، اور وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ حق ہے، اور اس نے جو وعدہ کر دیا کہ تم عمل صالح کے پیکر بن جاؤ، اچھی زندگی دینا میرے ذمہ کرم پر ہے، وہ ضرور اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رشتے ازدواج سے منسلک ہونے والے اس جوڑے کو پروردگار مولا علی اور خاتون جنت کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے۔